وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کتنے مذہب آئے اور کتنے ختم ہو گئے، لیکن الحمدللہ ہم باقی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنے مذہب ختم ہو گئے اور ہم کیوں باقی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا امام باقی ہے، اور جب تک ہمارا امام باقی ہے ہم باقی رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا امام موجود ہے، ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ہر روز ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بالخصوص شب جمعہ میں ہمارے سارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کیا ہم امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہیں؟ ایک شخص ہوا کرتا تھا جو ہر وقت امام کو پکارا کرتا تھا، عجل یا صاحب الزمان، عجل یا العجل یا صاحب الزمان، العجل یا، ہر وقت مولا بس آ جائیے، مولا اب آپ کے بنا رہا نہیں جاتا. متواتر وہ امام کو پکارتا، امام کے انتظار کرتا رہتا. ایک دن یہ ہوا کہ دو جوان اس کے دکان پہ آئے، اس کی پرچون کی دکان تھی، اور کہا کافر اور سدرہ دے دو. اس نے دیکھا کہ لباس کہیں اور کا لگتا ہے، یہ یہاں کے نہیں لگتے. نے کہا کہ دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا کہ اس سے تمہیں کیا مطلب ہے، تم کافر اور سدرہ دو. کہا تمہیں قسم ہے جس کے لیے کافر اور سدرہ لے کے جا رہے اس کی قسم. کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ رہتے ہیں، بس یہ سننا تھا. خوش ہو گیا، کافر اور سدرہ دیا. کہا میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا، مجھے اپنے ساتھ امام زمانہ کے پاس لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. کہا کہ نہیں، مجھے امام زمانہ سے ملنا ہے، تمہیں قسم ہے. اب مجبور ہو کے لے کے گئے. راستے میں دریا آ گیا. جب دریا پڑ گیا تو اب یہ کھڑا ہو گیا، وہ پانی پہ چلنے لگے. اس نے کہا کہ میں کیسے کروں؟ کہا دعا کرو، دعا کرو کہ پروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ مجھے توفیق دے کہ میں پانی پہ چل سکوں. اس نے دعا کی اور یہ بھی چلنے لگا. راستے میں بارش شروع ہو گئی تو اچانک اسے یاد آیا، ارے میں نے اپنے صابن دھاوے پہ یعنی کوٹھے پہ سکھائے تھے، اب اگر بارش ادھر بھی ہو رہی تو میرے صابن کا کیا ہوگا؟ اس سوچنا تھا، ڈوبنے لگا. وہ لوگوں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ پھر سے دعا کر، امام زمانہ کا واسطہ دے کے دعا کر. پھر سے دعا کر، پھر چلنے لگا. بہرحال کنارے پہنچے تو سامنے خیمہ لگا ہوا تھا. کہا تو باہر کھڑا رہنا، ہم اندر جاتے ہیں. امام نے کہا کہ اس کو کیوں لے کے آیا؟ کہا کہ اس نے آپ کی قسم دی، ہم مجبور تھے لانے پہ. کہا کہ دیکھو، جس کا دماغ جو ہے نا صابن میں اٹکا ہوا ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. ابھی انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں تھے، امام سب جانتے ہیں. تو عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ ہم امام سے کنیکٹڈ کتنے؟ کم سے کم دعائے احد ضرور پڑھا کیجیے. دعائے احد کا پڑھنے والا، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلسل 40 دن تک دعائے احد اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کا شمار امام کے ناصروں میں ہوگا، اور وہ امام زمانہ کے مددگاروں کے لیے اس کو تیار کیا جائے گا، وہ امام کی فوج میں شامل ہوگا. اگر وہ مر بھی جائے تو پروردگار اسے دوبارہ زندگی دے گا تاکہ وہ امام کی نصرت کر سکے. لہٰذا کم سے کم دعائے احد ضرور پڑھا کیجیے. آج سے شروع کر دیجیے بسم اللہ کہہ کے انشاءاللہ. اور اس کے پڑھنے میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 1000 گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے امام کے ناصروں میں شمار کیا جائے گا. الأجل مولا مولا